السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ آج کا میرا عنوان ہے آئین پاکستان آرٹیکل 4۔ آرٹیکل 4 ہمارے آئین کا یہ کہتا ہے کہ رائٹ آف انڈیویجولز ٹو بی ڈیلٹ وتھ ان اکارڈنس وتھ لا، یعنی افراد کا حق کہ اس سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کا یہ قانونی حق ہے کہ اس سے آئین اور قانون کے مطابق برتاؤ کیا جائے اور اس کو کسی ایسے کام پر مجبور نہ کیا جائے جو قانون اور آئین اس سے کرنے کو نہیں کہتا، اور اگر کسی شخص سے کوئی آفینس ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، تو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا جائے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ اسی آرٹیکل کے تحت افراد کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے جس شہر میں چاہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کو کوئی قدغن اور پابندی نہیں۔ اور اسی آرٹیکل کے تحت ہر فرد کو پاکستان کے یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام شروع کرے جس سے اپنے بیوی بچوں کے لیے روزگار جو ہے کرنا اس کا مقصد ہو۔ ایسا ہر کام وہ کر سکتا ہے جو پاکستان میں قانوناً اور دستوری طور پر ممنوع نہ ہو۔ تو اس آرٹیکل کے تحت بڑی وضاحت ہو جاتی ہے پالیسی کی کہ ہاؤ دا اسٹیٹ کین ڈیل وتھ دیئر سٹیزن۔ اب مثال ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں، اگر کوئی ایجنسی پولیس کی یا کوئی ایف آئی اے کی یا سی ڈی اے کی، سی آئی ڈی کی، کوئی بھی ایجنسی پاکستان میں رہنے والے کسی بھی شخص کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی برتاؤ کرتی ہے، غیر اخلاقی اور غیر انسانی برتاؤ کرتی ہے، تو وہ آرٹیکل 4 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جرم کرتی ہے۔ کسی بھی شہری کو جسمانی تشدد کرنا، کسی بھی شہری پر کوئی بھی ادارہ پاکستان کا جسمانی اور ذہنی تشدد نہیں کر سکتا، چاہے اس کا مطمع نظر کسی قسم کی انویسٹیگیشن کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ انویسٹیگیشن کے جدید طریقے رائج ہیں۔ ایجنسیز جتنی بھی پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ رینجرز ہو، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، چاہے وہ کوئی کرائم برانچ ہو، اس کو انویسٹیگیشن کرنے کے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، طریقے موجود ہیں، میتھڈ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ لہٰذا کسی بھی شہری سے غیر انسانی سلوک کرنا آئین پاکستان کے آرٹیکل 4 کے تحت جرم ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ پولیس کسی بھی کیس میں، چاہے وہ کیس سچا ہو یا جھوٹا ہو، انویسٹیگیشن کے لیے غیر انسانی اور پچھلی صدی کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تو الزام جس پر لگا ہے وہ غریب آدمی ہے، اس کی بیک نہیں ہے، تو اس کو اٹھا کے لے آنا، اس کے بیوی بچوں کو ہراساں کرنا، اس کو تشدد کر کے بند کر دینا، اس کو برہنہ کر کے لٹکا دینا، اس کو وہ چمڑے کا ایک پٹا ہوتا ہے جس کو چھتر کہتے ہیں، وہ مارنا اور مار مار کر اس سے اگلوانا۔ ہمارے ہاں آج بھی یہی دقیانوسی طریقہ انویسٹیگیشن موجود ہے جو کہ قبل از ترقی کے ادوار میں دنیا میں موجود تھا۔ تو یہ آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت جرم ہے۔ اگر کوئی امیر آدمی جرم کرتا ہے تو اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، ایون عدالتیں تک اس کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیتی ہیں۔ تو آئین میں ڈسکرمنیشن جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور جس معاشرے میں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، جس معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق رکھا جاتا ہے عدل کے حوالے سے، تو اس معاشرے کو تباہ ہونے سے نہ کوئی روک سکتا ہے، اور نہ ہی اس معاشرے کو برباد ہونے میں کسی بیرونی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آرٹیکل 4 بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین 1973 کے اگر آپ مختلف آرٹیکلز پڑھ کے اس کو اپلائی کر دیں ملک پہ، تو ملک کا نظام بہترین ہو سکتا ہے۔
اس آرٹیکل کے تحت جو ہے پاکستان میں کوئی شخص کسی بھی جگہ پہ اپنی رہائش اختیار کر کے کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے جس کو کرنے سے قانون نے اس کو منع نہیں کیا ہو. اور اس آرٹیکل کے تحت حکومت پاکستان یا کوئی صوبائی حکومت یا کوئی بلدیاتی حکومت کسی شخص کو کسی ایسا کام کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی جس کو کرنا اس شخص کے لیے ضروری نہ ہو. تو یہ لبرٹی کا ایک آرٹیکل ہے، یہ پریسٹیج اور ایکویلٹی کا ایک آرٹیکل ہے، مساوات اور برابری کا ایک آرٹیکل ہے، اور اسلام کے زرعی اصولوں پر مبنی ہے کہ ہر شخص سے انسانی سلوک کیا جائے. کسی بھی شخص سے، خواہ وہ ملزم ہو یا وہ مجرم بھی ہو، غیر انسانی سلوک کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. خدا کرے کہ پاکستان کے ارباب اقتدار اور پاکستان کی عدالتیں اس طرف توجہ دیں. میری لیگل لائف میں جو میری 20-22 سال کی میری وابستگی ہے قانون کے شعبے سے، میں نے بارہا دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک متوسط اور غریب آدمی کو اتنا مار پیٹ کر کے تشدد کرتی ہے، اور وہ اپنے عدالت کو جس ٹائم وہ بتا رہا ہوتا ہے تو ججز جو ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ ججز جو ہیں ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت بھی عدالت کے سامنے کوئی ملزم پیش ہو، جج ذاتی دلچسپی لے کر اس کا میڈیکل معائنہ کروائے اور پولیس کو اسٹرکٹ ڈائریکشن دے کہ قطعاً اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ کیے جائے. اور اگر کسی بھی کیس میں ججز کو یہ محسوس ہو یا یہ پتہ چل جائے کہ یہ غیر انسانی سلوک، یہ تشدد کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، تو اس پولیس آفیسر کو سسپینڈ کر کے اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری ہیلڈ کرائی جائے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ماورائے عدالت قتل کے کیسز پر اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ 2 بچے اسکول سے کوچنگ سے آ رہے تھے، اور وہ ان کو بائک پہ سادہ کپڑے پہ پولیس اہلکاروں نے اس کو گولی مار کے جو ہے جان سے مار دیا. لیکن ریاست اتنی بے حسی کا شکار ہے اور عدالتیں اتنی لاغر اور مجبور ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ کوئی بھی تادیبی ایکشن نہیں لیتی، حالانکہ عدالتوں کو مکمل اختیار ہے. ایسے مواقع پر اگر ملزمان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے تو معاشرے سے یہ واقعات جو ہے وہ کم، نہ صرف کم کیے جا سکتے ہیں بلکہ رفتہ رفتہ اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے آئین کے تمام آرٹیکلز کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل خود بھی کریں اور دوسروں سے کرانے کی کوشش کریں. ایک آواز بن کے اٹھیں، اداروں کی غیر قانونی اقدامات کے خلاف سراپا احتجاج بنے، بے حسی کے کمبل کو اتار دیں تاکہ معاشرے میں اصلاح ہو اور ریاست ترقی کی طرف گامزن ہو، ریاست سے لاقانونیت اور انتشار کا خاتمہ ہو، تشدد کا خاتمہ ہو اور حقداروں کو ان کا حق دیا جائے. جب تک ہم سب مل کر اجتماعی کوشش نہیں کریں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ریاست نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اون نہیں کی. ارباب اقتدار نے کسی بھی زمانے میں کسی بھی لیول پر عوام کو شعور دینے کی کوشش قطعاً نہیں کی، بلکہ کوشش کی ہے کہ عوام بے ہوش رہیں یا عوام سوتے رہیں تاکہ ان کے مزے رہیں، ان کی کرپشن جو ہے اس کو کوئی دیکھ نہ سکے. یورپ سے ہم کمپیئر کرتے ہیں ڈیموکریسی پہ کہ جی ڈیموکریسی کسی بھی نظام سے بہتر ہے کیونکہ یورپ میں ڈیموکریسی ہے. ہوش کے ناخن نہیں لیتے. یورپ میں لوگوں کو شعور ہے اور عوام لوگوں کو شعور دلا رہی ہے. ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں حکمران یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو شعور نہ ہو. اگر عوام اس معاملے پہ بولیں گے تو ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں، ان کو منظر سے ہٹا دیا جائے. یہاں تو یہ حالت ہے کہ اگر پاکستان میں اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے ابھی جو ایکشن لیا ہے کنٹونمنٹ کی زمینوں پر اور ڈی ایچ اے کی زمینوں پر، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. مطلب ہمارے یہاں پر جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ رینجرز ہے، وہ پولیس ہے، وہ ایف آئی اے ہے، کوئی اور ادارہ ہے، یعنی ان کی اسی منمانی ہے کہ وہ عوام کو غلام بھی نہیں سمجھتے بلکہ جانور سمجھتے ہیں. اور انہوں نے اپنی اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے. قانون کی بالادستی کا کہیں پہ وجود نہیں ہے. ججز اکثر صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے ججز خال خال ہیں معاشرے میں، عدلیہ میں، کہ جو انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قانون پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کریں.
ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ججز بھی تیل دیکھتے ہیں اور تیل کی دھار دیکھتے ہیں، اور پھر ویسے ہی عدالت کا جو فیصلے آتے ہیں اس میں طاقتور جو ہے وہ مزید مظالم ڈھاتا رہتا ہے، اور غریب آدمی جو ہے وہ چکی میں پستا رہتا ہے ظلم و ستم کے۔ اس کا توڑ یہی ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام آئین کا مطالعہ کریں، آئین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرانے کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ یقین کریں اگر 22 کروڑ میں سے 10 کروڑ لوگ بھی یک زبان ہو کر آئین پر عمل درآمد کرانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو پاکستان کی تمام ظالم طاقتیں سرنگو ہو جائیں گی، ملک میں آئین کی بالادستی قائم ہو جائے گی، ملک میں قانون کا دورہ ہوگا، انصاف کا چرچا ہوگا، عدالتیں مضبوط ہوں گی اور آزاد ہوں گی، نہ ججز اپنی منمانی کر سکیں گے، نہ کسی بھی دفاعی اور پولیس ٹائپ کی ایجنسیوں کی اجارہ داری ہوگی، نہ کوئی ادارہ قانون سے بالاتر ہوگا، نہ کوئی آفیسر جو ہے وہ خود کو ریاست کا حاکم سمجھے گا، بلکہ وہ سب خود کو عوام کا خادم سمجھیں گے اور عوام کے کام کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر چل پڑے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس مسئلے پہ سنجیدگی سے توجہ دیں گے۔ دیکھیں، معاشرے میں انتشار پھیلا کے اپنی چیز کو منوانا یہ کوئی مہذب معاشرے کا کام نہیں ہے۔ احتجاج کرنا، سڑکیں بلاک کرنا، مار دھاڑ کرنا، آگ لگا دینا، یہ سب بھی بذات خود جرم ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے آئین کا مطالعہ کریں، آئین کو پڑھیں، آئین کو سمجھیں کہ آئین کیا کہہ رہا ہے، قانون کیا کہتا ہے، کس کا کتنا اختیار ہے اور کس کے کتنے فرائض ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہم ٹیبل ٹاک کریں گے، اور جب بہت ساری آوازیں اس مسئلے کو ایک مہذب انداز میں لے کے چلیں گی تو بڑے سے بڑی طاقت سرنگو ہو جائے گی اور آئین کا بول بالا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی تو آپ اس پہ عمل کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اپنے تمام کانٹیکٹس میں، دوست احباب رشتہ داروں میں، اسے لائک کریں اور اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔